تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صوبائی خود مختاری 18th امینڈمنٹس میں نہ دی جاتی تو پھر یہ آٹے کا بحران پیدا نہ ہوتا؟ جی بالکل، میرا یہ ماننا ہے اور میں بالکل اس حقیقت پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وفاقی چیپٹر ہو تو کسی صوبے میں کوئی شارٹیج نہ آئے، بلکہ اٹک سے یا اپنا کے پی کے سے لے کے اپنا کراچی تک سب لوگوں کو ایک ریٹ پہ آٹا مہیا ہو۔ عاصم رضا صاحب، مجھے پھر سے سمجھائیے کہ آپ کی ملز کے اندر آٹا موجود ہے، تھیلوں میں پیک ہوا پڑا ہے، آپ صرف بائی لو ایک پنجاب سے باہر نکل کے سندھ کو، گلگت بلتستان کو یا کے پی کے یا بلوچستان کو دے نہیں سکتے۔ اگر دے دیں خلاف ورزی ہے اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 151 کے تحت کہ ہم اپنا آٹا پورے پاکستان میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن لوکلی چونکہ گورنمنٹ ہمیں گندم، پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گندم ریلیز کرتی ہے اور وہ ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ نے میری گندم باہر نہیں بھیجنی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، اور آج کے گورکھ دھندا میں میرا ساتھ دیں گے پاکستان آٹا ملز کے جو چیئرمین ہیں، ہزاروں ملز ہیں پاکستان کے اندر، عاصم رضا احمد صاحب۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی ملک کے اندر گندم کا نہ ملنا، پھر آٹے کا نہ بننا اور عوام کو آٹا نہ ملنا؟ آخر یہ پاکستان میں ایسے کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں آج کے گورکھ دھندا میں عاصم رضا صاحب میرا ساتھ دیں گے۔ عاصم رضا صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ چیئرمین ہیں آٹا کی جو ملز ہے اس کے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ پاکستان میں کتنی آٹا بنانے کی ملز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ہمارے پاس اوورال تقریباً 1450 سے زائد اس ٹائم فلور مل رجسٹرڈ ہیں، اور مزید آپ سمجھ لیجئے کہ 50 فلور ملز اگلے آنے والے سال میں مزید انسٹال ہو جائیں گی۔ تو جس پاکستان زرعی ملک کے اندر 1400 آٹا کی ملز لگی ہیں، آپ اس کی تنظیم کے چیئرمین ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں 1000 سے زائد ملز ہونے کے باوجود آٹے کا بحران کیوں ہوا؟ دیکھیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو فوڈ ہے یہ بن گیا پروونشل میٹر۔ ہر صوبے نے اپنے لیے گندم خریدنی ہوتی ہے اور اس کا اجرا کرنا ہوتا ہے فلور ملز کو اپنے صوبے کی آبادی کے مطابق۔ پاکستان کے اندر پنجاب جو ہے وہ تقریباً 77-78% جو ویٹ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، 15% جو ہے ویٹ وہ سندھ میں پروڈیوس ہوتی ہے، اور باقی اور دین سندھ بلوچستان کے اندر۔ تو اس طرح ٹوٹل پروڈکشن ہماری جو سی ضرورت ہے ملک کی وہ ہے 2.80 سے 82 لاکھ ٹن، جو پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہمارے جو ملک کے اندر اس ٹائم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو پروڈکشن ہوئی تھی وہ تھی 2.35 لاکھ ٹن کے قریب، جبکہ ہمارے پاس جو کیری فارورڈ سٹاکس تھے وہ پڑے ہوئے تھے تقریباً 12 لاکھ کے قریب۔ تو اس طرح ہمارا جو شارٹ فال تھا وہ اراؤنڈ 30 لاکھ ٹن سے کم تھا۔ اس سے پچھلے سال ہم نے 32 لاکھ ٹن امپورٹ کی تھی، لیکن اس سال ہمارا جو شارٹ فال تھا وہ کم تھا، وہ بھی چونکہ شیورڈ گرین سے اگر گرمی زیادہ نہ ہوتی اور موسم برابر رہتا تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق کراپ سائز ہمارا برابر رہتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹے کا بحران جو ہے اور گندم کو مینٹین کرنا، اس کو پیدا کرنا، اس کو خریدنا اور پھر ملز تک پہنچانا، یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ جی، آفٹر ڈیولوشن یہ سب صوبائی چیپٹر میں آتا ہے اور صوبوں کا اس میں ہے۔ اب اگر ملک میں پروڈکشن کم ہوئی ہے تو پھر وفاق کا ادارہ جو پاسکو لوکلی بھی خریدتا ہے، تو اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو ٹی سی پی کے تھرو یا پاسکو کے تھرو گورنمنٹ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کر لیتی ہے ویٹ، اور جس صوبے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کے پی کے میں پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پاسکو ان کو ویٹ مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کو جو ضرورت ہوگی وہ پاسکو گندم دے گی، اور جس طرح ہمارا اے جے کے یا گلگت بلتستان یا آرمی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پاسکو گندم دے کے پوری کرتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صوبائی خود مختاری 18th امینڈمنٹس میں نہ دی جاتی تو پھر یہ آٹے کا بحران بھی پورا پیدا نہ ہوتا؟
جی بالکل میرا یہ ماننا ہے، اور میں بالکل اس حقیقت پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وفاقی چیپٹر ہو تو کسی صوبے میں کوئی شارٹیج نہ آئے، بلکہ اٹک سے یا اپنا کے پی کے سے لے کے اپنا کراچی تک سب لوگوں کو ایک ریٹ پہ آٹا مہیا ہو، اور سب کو برابری کی بنیاد پر گندم اور آٹا ملتا رہے، اور نہ ریٹ کا ڈفرنس آئے گا، نہ اویلیبلٹی کا پرابلم آئے گا۔ یعنی کہ میں ایک تاجر عاصم رضا صاحب سے یہ بات پوچھ رہا ہوں، اور یہ مان رہے ہیں کہ اگر 1 یونٹ کو نہ توڑا جاتا اور صوبائی خود مختاری نہ دی جاتی تو آج یہ حالت آٹے کے بحران کی پیدا نہ ہوتی۔ بالکل یہ بات اسی طرح ہے، اور میں خالی اس میں فوڈ کا نہیں کہوں گا، میں کہوں گا صحت، ہیلتھ، اس کے ساتھ ایجوکیشن اور فوڈ، یہ تینوں وفاق کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ پاکستان کی جو پاکستانی ہے، چاہے وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے یا کے پی کے کا رہنے والا ہے، سب کو ایک طرح سے سہولت مہیا ہو۔ یعنی کہ ایوب خان نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو میری وصیت ہے کہ آپ نے آرمی میں 1 یونٹ کو نہیں توڑنا اور صوبائی خود مختاری نہیں دینی، تب یہ ملک چلتا رہے گا، اور ایوب خان کی بات درست ثابت ہوئی۔ دیکھیں میں تو اس چیز کو اپنے ان 3 چیزوں کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا سیگمنٹ ہے فوڈ کا، اس میں اگر یہ وفاق کے پاس ہوتا تو وفاق کے پی کے کو بھی، بلوچستان کو بھی، پنجاب کو بھی اور سندھ کو برابر رکھتے ہوئے گندم مہیا کر رہا ہوتا جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور اسی طرح ان کے پاس سب کے پاس ایک ہی ریٹ پہ آٹا ہوتا۔ آج پنجاب میں اگر 1295 میں 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے تو کے پی کے میں رہنے والے کا کیا قصور ہے کہ وہ 3000 میں 20 کلو والا تھیلا لے؟ بلوچستان میں رہنے والے کسی پاکستانی شہری کا کیا قصور ہے کہ وہ بہت ہائی ریٹ پہ آٹا پرچیز کرے؟ سندھ میں رہنے والے کا کیا قصور ہے کہ وہ مہنگا گندم خریدے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق نہیں ہونی تھی، سب کو برابر آٹا ایک ریٹ پہ ملنا تھا۔ عاصم رضا صاحب، آپ کی کتنی میلز ہیں آٹا کی؟ میری ذاتی 2 ملز ہیں جی، ایک لاہور میں ہے اور ایک اپنا واقعی میں۔ میں کشمیر سے آپ کی ملز کے اندر آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے 1000 آٹے کے تھیلے چاہیے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں آج کے دن میں؟ جی میں بالکل آپ کو نہیں دے سکتا، میں آپ کو اگر آپ مجھے کہیں لاہور سے باہر گجرانوالہ میں بھی تو میں نہیں دے سکوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس صوبائی کے بعد پھر لوکل بھی ریسٹرکشنز لگ گئی ہوئی ہیں کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آٹا نہیں بھجوا سکتا، میری ملز کو محدود کر دیا گیا ہے۔ میں اپنا پورے پاکستان کے اندر تو نہیں، لیکن پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب کی فلور ملز اپنے جس ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے ایریے میں مل فال کرتی ہے اس کے اندر صرف آٹا سپلائی کر سکتی ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتی۔ ہاں پرائیویٹ مال کا آٹا میں پرمٹ لے کے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں فلاں جگہ میں بھیج سکوں، میں بھجوا سکوں گا پنجاب میں سے۔ اسی طرح کے پی کے اندر بھی جو آٹا دیا جا رہا ہے وہ ان ملز کو لوکل ایریے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور بلوچستان میں گندم دی ہی نہیں جا رہی، جو پاسکو سے مطالبہ ان کا بہت عرصے سے چل رہا ہے، اب تک ان کو گندم ہی نہیں دی گئی کہ وہ اس کا اجرا کر سکے فوڈ ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ایک ٹیکنیکلی سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے پاس آٹا موجود ہے؟ ٹیکنیکلی آپ بائی لو دوسرے ایریے میں دے نہیں سکتے، یا سرے سے گندم ہی نہیں ہے اور آپ نے دانے پیس کے آٹا بنایا ہی نہیں؟ نہیں، گندم جو ہے وہ جو پنجاب میں ملز کو دی جا رہی ہے وہ صرف اپنے لوکل ایریے کے لیے دی جا رہی ہے۔ جو میرے پاس پرائیویٹ سٹاک پڑا ہوا ہے جو میں بھیج سکتا ہوں، مجھے اس کو بھی بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میری کوئی مل بھیجواتی ہے، میں پورے پاکستان کی بات کروں گا، تو اس پہ پرچہ دے دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ افغانستان سمگل ہو رہی ہے، چاہے وہ لاہور کے اندر ہی کیوں نہ آٹا پکڑا جائے، چاہے وہ پنڈی کے اندر کیوں نہ پکڑا جائے، چاہے وہ گجرانوالہ میں کیوں نہ پکڑا جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا آپ سمگل کر رہے تھے افغانستان۔ ابھی تو ہم نے پنجاب کراس کرنا ہے، پنجاب کے بعد کے پی کے آئے گا، کے پی کے بعد پھر اپنا ہم کراس کرتے ہوئے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے جائیں گے تو افغانستان آئے گا۔ تو وہ تو ہمارا لوکلی پنجاب کے اندر ہی پرچہ اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ آپ افغانستان آٹا سمگل کر رہے ہیں۔ عاصم رضا صاحب، مجھے پھر سے سمجھائیے کہ آپ کی ملز کے اندر آٹا موجود ہے، تھیلوں میں پیک ہوا پڑا ہے، آپ صرف بائی لو
ایک پنجاب سے باہر نکل کے سندھ کو، گلگت بلتستان کو یا KP کے یا بلوچستان کو دے نہیں سکتے. اگر دے دیں خلاف ورزی ہے اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں. دیکھیں آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 151 کے تحت کہ ہم اپنا آٹا پورے پاکستان میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن لوکلی چونکہ گورنمنٹ ہمیں گندم، پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گندم ریلیز کرتی ہے اور وہ ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ نے میری گندم باہر نہیں بھیجنی. اس حد تک ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے سبسیڈائز ویٹ ہمیں ایشو کی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہ بھیجیں. لیکن جو پرائیویٹ ویٹ پڑی ہوئی ہے جس کا میں آٹا بنا کے باہر بھجوا سکتا ہوں، مجھے اس کی بھی پچھلے 3 مہینے سے میری جو وہ آزادی تھی ختم کر دی گئی ہے. اور اگر میں بھیجتا ہوں تو میری مل کو بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ جب تک یہ بند نہیں کریں گے ہم آپ کو گندم ریلیز نہیں کریں گے. آپ کو پنجاب حکومت گندم دے گی، آپ ان دانوں کو پیسیں گے، آٹا بنائیں گے اور صرف پنجاب میں ہی فروخت کر سکتے ہیں. بھلے سندھ میں بھوکے مر جائیں، آپ کا دل بھی کرے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، ریم نہیں کھا سکتے. جی میں اپنے اس ڈسٹرکٹ کے اندر صرف سیل کروں گا جس میں میری مل آتی ہے. مثلا میری مل لاہور میں تو میں لاہور ہی دے سکتا ہوں. میں اس کا آٹا شہوپورہ میں نہیں دے سکتا، میں اس کا آٹا گجرانوالہ میں نہیں دے سکتا، میں قصور میں نہیں دے سکتا، قصور والا لاہور میں نہیں دے سکتا. تو جس ایریے کے لیے ہے یہ ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے. میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک GIT کی رپورٹ عمران خان صاحب نے بنوائی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو رولر باڈی وائز آٹا گندم دی جاتی ہے فلور ملز کو، اور یہ دی جانی چاہیے پاپولیشن بیسڈ. اس GIT کی رپورٹ کے بعد سے یہ ہمیں ریسٹرکشنز کا سامنا ہے. ادروائز اس سے پہلے یہ اوپن تھا. اس سے پہلے ہم پورا آزادانہ پنجاب میں کہیں پہ بھی جو گندم ملتی تھی اس کا آٹا بھجوا پاتے تھے. لیکن ابھی ہم باؤنڈ ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر جس میں ہمیں گندم دی جاتی ہے اسی کے اندر دینے کے لیے. تو کیا پنجاب صوبے کے اندر آٹے کا بحران ہے؟ دیکھیں 18,500 تھا آج سے 1 ہفتہ پہلے تک ایشو ڈیلی بیسس پہ ٹو فلور ملز، جس کو آج سے 3 دن پہلے بڑھا کر 21,500 ٹن کر دیا گیا. اور کل جو سمری تھی اس میں اپروول 23,000 ٹن کی ہوئی. اور ہماری ڈیمانڈ پر کہ یہ پچھلے سالوں میں ان دنوں میں 27,000 ٹن پنجاب میں ایشو ہو رہا ہوتا ہے. کرائسس ختم کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ 27,000 ٹن کرے. تو کل رات وزیر اعلیٰ پنجاب نے الاؤ کیا کہ آپ اس کو 26,000 کی ٹیون تک لے جائیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن پروبیبلی منگل یا بدھ سے ہوگی. یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر گندم بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر اس سے آٹا بھی بن رہا ہے، اور بحران جو ہے وہ مختلف صوبوں میں اپنی صوبائی حکومتوں کی ناکامی اور غلطیوں کی وجہ سے ہے. جی میں اس کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح 27,000 ٹن گندم ایشو ہو رہی تھی آج سے 2 سال پہلے اور پچھلے سال 25,000 ٹن ہو رہی تھی، تو ابھی 21,500 ٹن ہو رہی تھی. تو یہ جو شارٹ فال ہے 3.5 سے 4.5 یا 5,000 ٹن کا ڈیلی. اسی طرح سندھ کے اندر 8,000 ٹن ایشو ہو رہی ہے، جبکہ پچھلے سالوں میں انہی دنوں میں 11,000 ٹن ایشو ہو رہی ہوتی تھی. اگر KPK میں آ جائیں تو 7,000 سے لے کے 10,000 ٹن یومیہ ایشو تھا، جو 5,000 ٹن ایشو ہو رہا ہے. تو یہ 5,000 ٹن کا ان کا گیپ، اور پلس بلوچستان کا 1,500 یومیہ جو ایشو تھا وہ گیپ، یہ آل ٹوگیدر تقریباً 11,000 ٹن کا گیپ ہے جو کم گندم اجرا کی جا رہی ہے صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فلور ملز کو. اگر یہ نہ ہو تو ملک میں کوئی بحران نہیں ہے. ہمارے ملک میں پوری گندم پڑی ہوئی ہے. ہمیں ایک دانہ بھی باہر سے اگر امپورٹ نہ کریں تو ہم پھر بھی جب نئی فصل آئے گی تو ہمارے پاس 8 سے 10 لاکھ ٹن گندم موجود ہوگی ملک میں جب ہم نئی بائنگ کریں گے. تو ملک میں نئی گندم آنے سے پہلے اتنے ٹن ہمارے پاس چیزیں موجود ہوں گی، سب کچھ ہے، تو پھر KPK کے اندر 3100 کا 20 کلو آٹا اور سندھ کے اندر لوگ مر کے آٹا لیتے ہوئے اور وہاں 3,000 کا 20 کلو آٹا پھر کیوں مل رہا ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ جو حکومتی اجرا ہے ٹو فلور ملز وہ کم ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اگر اس لیول کو برابر کر دیا جائے جس طرح پچھلے سالوں میں ایشو ہو رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا کوئی بحران ہو. تمام لوگوں کو سستا آٹا سبسیڈائزڈ جو حکومت 23 والی گندم دے رہی ہے اس کا آٹا میسر آ سکتا ہے اگر یہی سارے صوبے جو میں نے کمی آپ کو بتائی کہ کم اجرا کر رہے ہیں پورا کر دیں.
तो सिंध भारत का सूबा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और पंजाब से वो गंदम हुकूमत सूबाई जो सिंध की है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत से क्यों नहीं ले लेती? उनके पास अपनी इस टाइम भी 8.5 लाख टन पड़ी हुई है। जितने दिन बकाया है इसके अंदर वो गंदम इशू करें, अगर फ्लोर मिल्स को 8 की बजाय 11,000, तब भी 2 लाख टन उनके पास गंदम बचेगी। लेकिन वो अगर गंदम नहीं कर रहे तो इसमें हुकूमती पॉलिसी का फर्क है। यानी कि सिंध की हुकूमत जानबूझ के आटे की स्मगलिंग करके, दूसरे लफ्जों में आवाम को महंगा आटा दे के पैसे कमा रहे हैं या गैर संजीदा हैं? देखिए, मैं इसको ये नहीं कहता कि स्मगलिंग तो वहां से नहीं हो पाती, वहां पे तो लोकल आपके पास गंदम का इजरा है, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जिस तरह केपी के साथ अफगानिस्तान का या बलूचिस्तान के साथ है। वहां पे तो सिर्फ है पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि 8 की बजाय 11,000 टन की इशू चाहिए। 8 लाख टन पड़ी हुई है इस टाइम पे। सिंध की जो फसल है वो अपना फेब एंड के अंदर, मार्च स्टार्टिंग में भरपूर तरीके से आ जाती है। अगर वो 3,000 टन का इजरा बढ़ा भी दें तो आप ये देखिए कि 60 दिनों में 1,80,000 टन फालतू जाएगा। ठीक, मैं आसिम रजा साहब आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छा, सच्चा और खरा जवाब देंगे जो मुझे अब तक बात समझ आई। अगर मुल्क में दाने हैं, गंदम मौजूद है, नई फसल पैदा होने से पहले भी रिजर्व मौजूद होंगे, तवक्को से, उम्मीद से और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी आटे का बुहरान पैदा होना, क्या ये बुहरान पैदा किया गया है या कौम को डाइवर्ट करने के लिए और कुछ चीज़ों को ये बुहरान पैदा करके मुस्तकबिल करीब में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कैश करवाने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया? देखिए, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि अपनी लड़ाई के अंदर ये एक जो जिस टाइम पे जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। अगर टाइम अगर इशू बढ़ा दिया जाता, जिस तरह पिछले सालों में होता है कि आप स्टार्ट करते हैं 12, 14, 18, 20, 25,000 टन पे, जिस तरह जाया जाना चाहिए, अगर हुकूमतें उसी तरतीब से गंदम का इजरा फ्लोर मिल्स को बढ़ाती रहती और मार्केट में इंटरवीन किए रखती, प्राइवेट मार्केट का रेट ऊपर ना जाता और केपी के सिंध और बलूचिस्तान में आज आटे का रेट ये ना होता, अगर ये इन टाइम रिलीजेस बढ़ती रहती। तो आपने जो बात कहा, चूंकि मैं सियासी नहीं हूँ तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा इन टाइम अगर ये स्टेप्स ले लिए जाते तो बर वक्त ये हाइप क्रिएट ना होती और आज सस्ता आटा सबको मुयसर आ रहा होता। बिल्कुल ठीक हो गया। आसिम रजा अहमद साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। वेरी गुड, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।